आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें। नाज़रीन, ब्लैक होल्स और पोर्टल्स ये क्या हैं, इनकी क्या हकीकत है और क्या मज़हब इस्लाम की मुक़द्दस तरीन हस्तियों ने इन पर कुछ रोशनी डाली है या ये सिर्फ़ एक साइंसी मफरूज़ा हैं? हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो इन सवालात और इंसानी जहन में उठने वाले इससे मुतअल्लिका कुछ दीगर सवालात के जवाब ढूंढने में मुआविन साबित होगी। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, ब्लैक होल्स यानी स्याह शगाफ मादे की एक बेपनाह कसीफ हालत है जिसकी वजह से उसकी कशिश शकल इस कदर ज़्यादा होती है कि कोई भी शय उसके उफ़क़ यानी उसके होराइज़न से फर्रार इख्तियार नहीं कर सकती। आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए ये कुछ इस तरह है कि ब्लैक होल कायनात का एक ऐसा अंधा कुआं या कीचड़ वाली दलदल है कि जिसमें जो चीज़ गिर जाए या दाखिल हो जाए उसका बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। ब्लैक होल्स डार्क मैटर यानी स्याह मादा है। जिस तरह मालिकल मुल्क अल्लाह के मुल्क में लातादाद कायनातें हैं, इसी तरह ब्लैक होल्स की तादाद भी बेशुमार है। जैसा कि हमने बयान किया है कि इस डार्क मैटर में जो चीज़ भी दाखिल हो जाए उसकी वापसी नामुमकिन है। इसलिए जो सितारा या सैयारा किसी ब्लैक होल में गिरता है तो वो उसकी कशिश शकल की वजह से पाश पाश होकर उसी डार्क मैटर में या तो फना हो जाता है या बिखर जाता है। हत्ता कि रोशनी, आवाज़ या किसी भी किस्म की लहरें इन डार्क होल्स से बाहर नहीं आ सकती। नाजरीन, साइंसदान इन डार्क होल्स में चीज़ों के जाने के बाद बाहर ना आ सकने की वजह ये बयान करते हैं कि ज़मीन की कशिश शकल से अरबों गुना ज़्यादा कशिश शकल रखने वाले इन डार्क होल से बाहर निकलने के लिए रोशनी की रफ्तार से भी कई गुना ज़्यादा रफ्तार दरकार होती है और कायनात में इस वक्त तक दरियाफ्त होने वाली सबसे तेज़ रफ्तार रोशनी की है। लिहाजा अपनी कम रफ्तार की वजह से रोशनी भी इन डार्क होल्स को अबूर नहीं कर सकती। ये डार्क होल्स क्या हैं, इनको समझने के लिए हमें साबुन की झाग की साख्त को समझना पड़ेगा। जब साबुन बहुत ज़्यादा मिकदार में झाग बनाता है तो हवा के हज़ारों छोटे छोटे बुलबुले आपस में मिलकर उस झाग को तख्लीक करते हैं। अब आप ये समझिए कि जैसे तमाम झाग, तमाम कायनातें और ब्लैक होल्स है। झाग में मौजूद लातादाद बुलबुलों का अंदरूनी हिस्सा ब्लैक होल, जबकि बुलबुले का बैरूनी हिस्सा कायनात है। और इस तरह लातादाद कायनातें और लातादाद ब्लैक होल्स उस मालिकुल मुल्क अल्लाह के मुल्क में शामिल हैं। नाजरीन, ब्लैक होल्स कायनात के ऐसे सरबस्ता राज हैं जिनकी खोज में हजारों साइंसदान महवे तहकीक हैं। साइंसदानों के मुताबिक जिस तरह कायनातें मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, उसी तरह ब्लैक होल्स की तादाद में भी मुसलसल इजाफा होता रहता है। ये ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, तो इस बारे में कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि जब सूरज से 20 गुना बड़ा कोई सितारा 3.5 अरब सेंटीग्रेड के हामिल सुपरनोवा की सूरत में फटता है तो उसका मलबा बेहद ज्यादा स्पेस में फैलता है और साथ ही साथ उसकी कशिश इस कदर ज्यादा होती है कि वो नाकाबिले तसव्वुर हद तक हर शय को अपने अंदर गिराता चला जाता है। जूं जूं उसकी किसाफत बढ़ती चली जाती है तू उसकी कुव्वत कशिश में इजाफा होता चला जाता है। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि रोशनी समेत कोई भी शय उसकी कशिश से बच नहीं पाती। इसी को ब्लैक होल कहते हैं। नाजरीन, ये सितारे अपनी ही कशिश शकल में तवाजुन खोने की वजह से फटते हैं। यानी अगर किसी सितारे या सैयारे की कशिश अल्लाह के कायम करदा तवाजुन को बरकरार न रख सके तो फिर ये सितारा अपना वजूद कायम नहीं रख सकता और सुपरनोवा की सूरत में फट जाता है और आखिरकार ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। अल्लाह ताला ने इस जदीद तरीन नजरिए को 1400 साल पहले कुरान में कुछ इस तरह बयान फरमाया है।
سورہ الزاریات کی آیت نمبر 47 میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا ہے اور بلا شبہ ہم کائنات کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی اس آیت میں واضح طور پر کائنات کے پھیلاؤ اور طاقت اور قوت کا ذکر کیا ہے۔ یہی طاقت و قوت یعنی کشش جب کوئی سیارہ یا ستارہ کھو دیتا ہے تو اپنے وجود سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس ستارے کے جو حصے اس بلیک ہول سے باہر رہ جاتے ہیں وہ نئے ستارے اور نئی کائنات بناتے ہیں۔ یوں قرآن مجید کی اس آیت کے مصداق کائناتیں اور بلیک ہولز مسلسل پھیلاؤ اختیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے بارے میں اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ التکویر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک میں ستاروں اور سیاروں کے کائنات سے جھڑ کر گر جانے کو یوں بیان فرما رہے ہیں: جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اسی طرح سورہ الانفطار کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ربانی ہے: جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ ناظرین، کتاب صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روز قیامت چاند اور سورج اپنی روشنی کھو کر ایک دوسرے سے جا ٹکرائیں گے۔ مختلف محدثین کے مطابق اس حدیث مبارکہ میں عربی کا لفظ مکوران اپنے اندر 3 معانی رکھتا ہے۔ نمبر 1، ستارے آپس میں ٹکرا کر ایک دوسرے کے اوپر جا چڑھیں گے۔ نمبر 2، ان کی روشنی ختم ہو کر بجھ جائے گی۔ نمبر 3، سورج اور چاند سمیت تمام ستارے اور سیارے تجاذبی انہدام کا شکار ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جائیں گے کہ ان کی کشش ان کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ کر دے گی۔ ناظرین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 کے مطابق کائناتیں لپیٹنے اور ستاروں اور سیاروں کو اٹھا اٹھا کر بلیک ہولز میں پھینک کر نیست و نابود کرنے اور دوبارہ سے تخلیق کر کے بسانے کا عمل اللہ نے صرف ایک بار ہی نہیں کیا، وہ اس عمل کو بار بار دہرا رہا ہے اور دہراتا رہے گا۔ اس کے لیے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتا ہے: اس دن ہم ساری سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، ہم یہ اعادہ ضرور کرنے والے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کی خدمت میں سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33 پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: اے گروہ جنات اور اے انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان کے ذریعے۔ ناظرین، یعنی اللہ پاک اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس کائنات اور زمین کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اگر تمہیں سلطان کی مدد حاصل ہو یا تمہارے پاس سلطان ہو تو پھر تم یہ کام انجام دے سکتے ہو۔ آیہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد کیے گئے اس لفظ سلطان کے معانی ہر ترجمہ کرنے والے نے اپنی مرضی سے کیے ہیں۔ کسی نے سلطان کا ترجمہ قوت، کسی نے غلبہ، کسی نے طاقت، کسی نے زور، کسی نے مددگار اور کسی نے روح کیا ہے۔ ناظرین، لفظ سلطان پر بحث کا ایک پورا دفتر کھولا جا سکتا ہے، لیکن یہ موضوع فی الحال ہماری آج کی ویڈیو سے خارج ہے۔ البتہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سلطان کون ہے کہ جس کی مدد سے ہم کائنات اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ الاسراء کی آیت نمبر 80 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تعلیم فرمایا۔ اس آیت یا دعا کا ترجمہ یہ ہے: اور کہہ دے پروردگار مجھے سچے طریقے سے داخل کر
اور سچے طریقے سے نکال، اور اپنی طرف سے کسی کو میرا سلطان و مددگار قرار دے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں بیان فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خداوند عالم کا یہ دعا تعلیم فرماتے ہوئے ارشاد ہوا کہ اے اللہ اپنی طرف سے میرا سلطان و مددگار قرار دے، کیونکہ میں اکیلا ہوں اور تنہا کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ خود اپنی طاقت کے بھروسے پر ان مشکلات کے مقابلے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکوں گا، تو میری مدد کر اور میرے لیے مددگار فراہم کر۔ اہل سنت برادران کی چوٹی کی کتاب الفتح الربانی میں حدیث نمبر 8657 میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حکم نازل فرمایا۔ ناظرین، ہر شیعہ اور بیشتر اہل سنت مفسرین، محدثین، علماء اور مورخین نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وہ سلطان قرار دیا ہے کہ جس کی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ الاسراء کی آیت نمبر 80 میں تعلیم کی گئی۔ جی ہاں، یہی وہ سلطان النصیرہ ہیں کہ جو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 187 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو، اور میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ آسمان کے داخلی راستوں کو آج کل کی جدید اصطلاح میں پورٹلز کہا جاتا ہے۔ آسمان کے طاقتور ترین بلیک ہولز اور کائناتوں کو عبور کرنے کے لیے یہ پراسرار پورٹلز اور پوشیدہ راستے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج استعمال کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا اور رسول اکرم نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ جس انرجی اور اختیار کو استعمال کر کے یہ کائناتیں اور بلیک ہولز عبور کیے، اسے اس وقت کے عام اور غیر ترقی یافتہ ذہن کو سمجھانے کے لیے براق کہا گیا۔ ناظرین، لفظ براق برق سے نکلا ہے اور برق کے معنی بجلی، چمک اور روشنی کے ہیں۔ اس کے علاوہ آسمانی بجلی کے لیے بھی لفظ برق کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے بیان کیا تھا کہ بلیک ہول سے باہر نکلنے کے لیے روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار درکار ہے، اور جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انرجی یا سواری کو آج سے 1400 سال پہلے بیان کرنے کے لیے براق کا لفظ استعمال کیا گیا، تاکہ اس وقت کا انسانی ذہن اس رفتار کو کچھ نہ کچھ سمجھ سکے، ورنہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 کے مطابق کائنات سے باہر نکلنے کے لیے جس انرجی کی ضرورت ہے وہ سلطان ہے، اور رسول اکرم، حضرت علی اور ائمہ معصومین بذات خود کائنات کے سلاطین ہیں، جو اللہ کے حکم سے اللہ کے پورے ملک اور تمام عالمین میں تصرف رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہستیاں آسمان اور کائنات کے ان پراسرار پورٹلز کے مقامات کو جانتی تھیں، بلکہ کسی بھی مقام پر ایک ایسا نیا پورٹل تخلیق کرنے کی قوت اور طاقت بھی رکھتی تھیں کہ جو آسمان سے تو کیا، حتیٰ کہ زمین سے بھی کسی بھی کائناتی مقام تک رسائی ممکن بناتا ہو۔ اس ضمن میں کتاب مناقب السادۃ الکرام فی جواہر الخطب والکلام کے صفحہ 73 تا 75 پر ایک طویل روایت نقل کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے سب سے پہلے علی کے جنگ ذات السلاسل سے لوٹنے کی خبر دے گا، وہ جو چاہے گا میں اسے عطا کروں گا۔ لہٰذا جناب سلمان محمدی نے سب سے پہلے رسول اللہ کو امیر المومنین کے لوٹنے کی خبر دی، اور انعام کے سلسلے میں جناب سلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کے 18,000 رازوں میں سے ایک راز کے بتانے کا سوال کیا۔ یہ سن کر رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا اور سلمان سے فرمایا، وہاں جا کر زمین پر ٹھوکر مارنا، تمہیں تمہارا انعام مل جائے گا۔ پس سلمان وہاں گئے اور پاؤں سے زمین پر ٹھوکر لگائی، زمین پھٹ گئی
اور सीढ़ियां नमूदार हुईं। सलमान सीढ़ियों से नीचे उतरे तो क्या देखते हैं कि ताहद्दे निगाह एक नूरानी मुल्क है। उस मुल्क में 70 तबकात हैं और हर तबके में 70 कबीले आबाद हैं। उन कबीलों में 70 शाहराहें और हर शाहराह पर 70 मसाजिद हैं और हर मस्जिद में 70 मिंबर हैं और हर मिंबर पर मौला अली बैठे खुतबा दे रहे हैं। नाजरीन, आपने देखा कि जैसा कि हमने बयान किया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पुरस्रार पोर्टल से आगाह थे जो इस ज़मीन से ही दूसरी कायनातों में दाखिले के लिए इस्तेमाल होता था, और ये पोर्टल्स, ब्लैक होल्स और अल्लाह के मुल्क की तमाम कायनातें रसूल अकरम ताजदार अंबिया की ताबे क्यों ना हों, जबकि साबिका अंबिया भी ये पोर्टल्स और ब्लैक होल्स अपने तसर्रुफ में लाते रहे हैं। हम इस मौके पर आपकी तवज्जो जनाब ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के एक पुरस्रार पोर्टल को इस्तेमाल करने और ब्लैक होल में सफ़र करने के वाक़े की जानिब करवाते हैं। जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि ब्लैक होल डार्क मैटर पर मुश्तमिल है। ये एक ऐसी तारीकी है कि जिससे रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। शदीद तारीकी की इस कैफियत को अरबी में ज़ुल्मत और ज़ुलमात कहा जाता है। जनाब ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का पोर्टल से ज़ुल्मात तक यानी ब्लैक होल में सफ़र कुरान मजीद में सूरा अल कहफ की आयत नंबर 85 और 86 में बयान किया गया है। इरशाद रब्बानी है, तो वो एक रास्ते के पीछे चला यहाँ तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो उसे एक स्याह कीचड़ के चश्मे में डूबता हुआ पाया, और उस चश्मे के पास ही एक कौम को पाया। तो हमने फरमाया, ए ज़ुल्करनैन, या तो तू इन्हें सजा दे या इनके बारे में भलाई इख्तियार कर। नाजरीन, उलमा बयान करते हैं कि हज़रत ज़ुल्करनैन आब हयात की तलाश में ज़ुल्मात में दाखिल हुए। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। तारीकी इस कदर शदीद थी कि जनाब ज़ुल्करनैन को अपने पाँव भी नज़र नहीं आते थे। जनाब खिज़र और हज़रत ज़ुल्करनैन के पास तारीकी दूर करने के लिए सुर्ख रंग का कुछ पत्थर नुमा ख़ास मटीरियल था। जब ज़ुल्मात की तारीकी में कुछ दिखाई न देता तो वो एक पत्थर अपने हाथ से फेंकते और उसकी रोशनी में सफ़र करते। यूं कई दिन ज़ुल्मात में सफ़र करने के बाद हज़रत खिज़र को आब हयात का वो चश्मा मिला जिससे उन्होंने पानी पिया और गुस्ल किया, लेकिन जनाब ज़ुल्करनैन को वो चश्मा ना मिल सका। फिर कई दिन ज़ुल्मात यानी ब्लैक होल में सफ़र करने के बाद ये उससे बाहर तशरीफ़ ले आए। ज़ुल्करनैन के ज़ुल्मात यानी ब्लैक होल के इस सफ़र में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनके सुल्तान थे, जो उन्हें ना सिर्फ उस ज़मीन बल्कि ब्लैक होल में लेकर गए और वहाँ से बाहर भी ले आए और उस ब्लैक होल में मौजूद किसी कौम या मखलूक से भी मिलवाया। नाजरीन, किताब मदीनतुल मुआजिज़ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ये पुरस्रार पोर्टल्स इस्तेमाल करने के ज़िमन में बयान किया गया है कि जनाब सलमान मुहम्मदी ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से कायनात की सैर की ख्वाहिश की। जनाब अमीर ने जनाब सलमान की ये ख्वाहिश पर जनाब कंबर को हुक्म दिया कि वो 2 घोड़े लेकर आएं। जनाब कंबर 2 घोड़े लेकर हाजिर हुए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर तशरीफ़ फरमा हुए और जनाब सलमान मुहम्मदी रिज़वानुल्लाह अलैह को स्याह रंग का घोड़ा दिया गया। फिर जनाब अमीर के हुक्म से ये दोनों घोड़े आसमान की तरफ परवाज़ कर गए। उसी परवाज़ के दौरान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम किसी कायनात में एक महल के अंदर दाखिल हुए। अमीरुल मोमिनीन ने पूरे महल की सैर की और उसके बाद आप उसकी छत पर तशरीफ़ ले गए, जहां आपके लिए सुर्ख सोने की एक कुर्सी मौजूद थी। आप उस पर तशरीफ़ फरमा हुए और हमने महल की छत से नज़ारा किया। सलमान ने पूछा कि क्या हमने 2 फरसख का सफ़र किया होगा? तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलमान, तुमने 50,000 फरसख का सफ़र तय किया है और तुम दुनिया के गिर्द 20,000 मरतबा चक्कर लगाकर यहाँ पहुँचे हो। सलमान कहते हैं कि मैंने कहा, मौला, ये सब कैसे हो गया? तो जनाब अमीर ने फरमाया कि जब ज़ुल्करनैन ने मशरिक़ व मग़रिब का सफ़र किया था और वो याजूज माजूज की दीवार तक गए थे, तो मैं इतना सफ़र क्यों नहीं कर सकता।
جبکہ میں تو رب العالمین کے رسول کا جانشین ہوں۔ سلمان، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اس کے لیے کہ جو رسول کا پسندیدہ ہو۔ ناظرین، یاد رہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے یہاں سورہ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27 تلاوت فرمائی ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام جناب سلمان محمدی کو کسی ایسے پورٹل سے لے کر آسمان میں داخل ہوئے کہ جہاں انہوں نے 50,000 فرسخ کا سفر طے کیا اور عجائبات عالم کا مشاہدہ سلمان کو کروایا۔ اسی طرح سورہ الانعام کی آیت نمبر 75 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایسے ہی ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت دکھائی تاکہ وہ ہمارے یقین کرنے والے بندوں میں سے ہو جائیں۔ ناظرین، اسی طرح کی ایک اور روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت جابر جوفی کو نہ صرف بلیک ہول کا مشاہدہ کروایا بلکہ بلیک ہول سے پرے کی کائناتوں کی بھی سیر کروائی۔ یہ روایت تفسیر جابر جوفی کے اردو ترجمے کے صفحہ 72 تا 74 پر توثیق کا چھٹا قرینہ کے ضمن میں درج کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت کتاب مدینۃ المعاجز اور دیگر کتب میں بھی دستیاب ہے۔ روایت چونکہ طویل ہے اس لیے ہم اس کا صرف وہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو کہ بلیک ہولز اور پورٹلز سے متعلق ہے۔ جابر جوفی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 75 کی تفسیر دریافت کی کہ جس میں اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی سلطنت کا مشاہدہ کروایا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور جابر سے فرمایا کہ اپنا سر اٹھا۔ جابر نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ کمرے کی چھت پھٹ چکی تھی اور آسمان پر ایک ایسا چمکدار نور نظر آ رہا تھا جسے دیکھنے کی جابر میں طاقت نہ تھی۔ روایت میں آگے چل کر بیان ہوا ہے کہ جابر کہتے ہیں کہ پھر امام نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ پھر ایک اور گھر میں داخل ہوئے، وہاں آپ نے اپنا لباس تبدیل کیا اور اس کے بعد مجھ سے فرمایا اپنی آنکھیں بند کر، اور جب تک میں نہ کہوں اپنی آنکھیں نہ کھولنا۔ بس میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا، اے جابر، جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے اور ہم کس مقام پر ہیں؟ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ تاریک جگہ ہے جس کو ذوالقرنین نے عبور کیا تھا۔ میں نے عرض کیا، میں آپ پر فدا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آنکھیں دوبارہ کھولوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم آنکھیں کھول لو۔ بس میں نے آنکھیں کھولیں تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس تاریک مقام پر تھا کہ مجھے اپنے قدم بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بعد ہم تھوڑی دیر چلے تو آپ نے فرمایا، اے جابر، کیا تم جانتے ہو کہ اب ہم کس مقام پر ہیں؟ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، تم اس وقت عین حیات یعنی آب حیات کے چشمے پر ہو جس سے حضرت خضر نے پانی پیا تھا۔ پھر ہم اس عالم یعنی اس کائنات سے نکل کر ایک اور عالم کی طرف نکل گئے اور اس عالم میں چلتے رہے۔ ہم نے اس عالم کو اپنے عالم کی مانند دیکھا اور اس کی عمارتیں ہماری عمارتوں کی مانند اور اس کے رہنے والے ہماری طرح کے ہی تھے۔ پھر اس کے بعد ہم تیسرے عالم کی طرف نکل گئے، وہ بھی ہمارے لیے دوسرے عالم کی مانند تھا، یہاں تک کہ ہم 5ویں عالم تک گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، یہ زمین کی سلطنت ہے اور اس کو ابراہیم نے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے فقط آسمانوں کی سلطنت کو دیکھا تھا، اور یہ 12 عالم ہیں اور ہر عالم اسی کی مانند ہے جیسا کہ تم نے دیکھا۔ اور ہم میں سے جو امام اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان عوالم میں سے کسی ایک میں سکونت پذیر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا آخری امام القائم بھی اسی عالم میں رہے گا کہ جس میں ہم ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آنکھیں بند کر لے، اور میرا ہاتھ پکڑا کہ اچانک ہم اسی جگہ اور اسی گھر میں تھے کہ جہاں سے نکلے تھے۔ پھر آپ نے اپنا لباس دوبارہ تبدیل کیا اور وہی لباس زیب تن کیا
جو پہلے آپ نے اتارا تھا، اور پھر ہم اپنی پہلی مجلس میں آ گئے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ پر فدا ہوں، دن کا کتنا وقت گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 گھنٹے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کسی پوشیدہ اور پراسرار پورٹل کے ذریعے بلیک ہولز عبور کرنے اور 5 کائناتوں میں سفر کرنے میں جو وقت لگا، وہ زمینی وقت کے حساب سے صرف 3 گھنٹے کا تھا۔ یہاں آپ کو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت بھی پورا ہوتا نظر آئے گا، جس میں وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اگر کسی جسم کو روشنی کی رفتار سے تقریباً دگنی رفتار کے ساتھ حرکت دی جائے تو وقت کی رفتار انتہائی سست ہو جاتی ہے، اور وہ جسم جب اس رفتار سے سینکڑوں ہزاروں سال کا سفر کر کے واپس زمین پر آتا ہے تو یہاں صرف چند گھنٹے کا وقت ہی گزرا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ انرجی یا قوت یا اختیار جو اللہ نے سلطان کو عطا کر رکھا ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ان کائناتوں اور بلیک ہولز کو اپنے تصرف میں لاتا ہے اور ان میں سفر کرتا ہے، اور عام آدمی کو بھی کروا سکتا ہے۔ اسی لیے سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33 میں عام آدمی کو اللہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ تم سلطان کی مدد کے بغیر اپنی زمین اور کائنات کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔